چلیں تو جو اسٹیشنری آئٹمس پہ ٹیکس لگا ہے اس کے کیا اثرات ہیں، ذرا ہمارے نمائندے انوار ان سے جان لیتے ہیں. ہم نے کچھ بتایا، کچھ انور سے جان لیتے ہیں. انور بتائیے گا کتنا ٹیکس لگا ہے، کن آئٹمس پہ زیادہ ٹیکس لگا ہے، اور ظاہر ہے کیا صورتحال ہے اس پوری سچویشن میں؟ جی دیکھیں، اب اگست کے اندر جب تعلیمی سیشن کا آغاز ہوگا، تعلیمی سیشن دوبارہ شروع ہوگا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ 18% جی ایس ٹی جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے. اگر آپ را مٹیریل خریدیں گے، اگر آپ خام مال منگواتے ہیں مختلف اسٹیشنری کا، تو اس کے اوپر آپ کو 10% ڈیوٹی دینی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فائلر ہیں تو فائلر کے حوالے سے آپ کو تقریباً 0.5%، اور اگر آپ 9 فائلر ہیں تو 2.5% آپ کو ڈیوٹی دینی پڑے گی. اور اس وقت اگر بات کی جائے گی، اس وقت کراچی کے اندر جب ہم بات کریں گے تو اردو بازار کے اندر، اردو بازار سمیت صوبہ سندھ کے اندر جتنے بھی اردو بازار ہیں جہاں پہ کتابوں اور اسٹیشنری کی قیمتوں کے حوالے سے خاصے تحفظات پائے جاتے ہیں والدین کے اندر، اگر یہ مٹیریل منگوایا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت ایک چیز کی بات ہوں، پینسل بنیادی طور پر ایک پینسل کی قیمت اس وقت فی پینسل لاگت بن رہی ہے والدین کے لیے یا بچوں کے لیے 30 روپے کی. اگر آپ ربڑ خریدتے ہیں تو اس کی مالیت ہے 25 روپے، اور اگر آپ اسکیل خریدتے ہیں پلاسٹک والا 25 روپیز، اگر آپ اسکیل خریدتے ہیں اسٹیل والا چھوٹے سائز کا 50 روپے، اور 1 فٹ کا اسٹیل تقریباً اس کی مالیت 100 سے 125 روپے. اب اگر دیکھیں اب پینسل کے حوالے سے بات کی جائے گی تو اس کا ایک را مٹیریل منگوایا جاتا ہے. یہ کچی پینسل جو ہے وہ را مٹیریل کی صورت میں پاکستان آتی ہے. اس کے بعد جو مختلف ٹریڈرز ہیں وہ اپنے اپنے طور پر جو ہیں اس کے بعد اس کو سانچوں میں ڈالتے ہیں، پھر پینسل بنتی ہے. یہ تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے معمولی نوعیت کی پینسل کی. اسی طریقے سے اگر بات کریں گے اسکیل، بہت بڑی تعداد کے اندر ڈی بنتی ہے، اسکیل ہی بنتا ہے. تو اس کا دانہ آتا ہے بنیادی طور پہ، اس دانے کو پگھلانے کے بعد اس کا پروسیس کیا جاتا ہے. اور آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ جب یہ قیمتیں ایک بلند ترین سطح کے اوپر ہوں گی تو ظاہری بات ہے وہ خریدنا والدین کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا. اگر ہم بات کریں برانڈڈ پینسل کی، جو مختلف کلرز ہوتے ہیں، 3 سے 4 برانڈڈ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے 6 کلر والا ایک باکس لیں گے کہ جس کے اندر 6 پینسلیں ہوتی ہیں، اس کی قیمت ہے 950 روپے. اگر آپ 12 پینسل والا باکس لیتے ہیں تو اس کی قیمت ہے تقریباً 1650 روپے، اور اگر 50 والا باکس لیتے ہیں تو اس کی قیمت چلی آتی ہے 5500 روپے کے اوپر. تو یہ تمام کی تمام صورتحال یہ ہے کہ اسٹیشنری بلند ترین سطح کے اوپر ہے. اگر آپ اب بات کر لیں بیگس کی اور بچوں کے لیے جو باکس ہوتا ہے پینسل باکس، اس پینسل باکس کی کم سے کم مالیت 450 سے 500 روپے، جو کہ بالکل معمولی نوعیت کے را مٹیریل کا بنتا ہے. اگر آپ ایک اعلیٰ کوالٹی کا معیاری قسم کا بچوں کا پینسل باکس خریدیں گے جس کے اندر تمام کی تمام اسٹیشنری ڈی پرکار تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو اس کی قیمت چلی آتی ہے کم و بیش تقریباً 2 سے 2500 روپے کے اوپر. تو اس طرح ہر قیمتیں بلند ترین سطح کے اوپر ہیں. ظاہری بات ہے اب جی ایس ٹی لگے گا، فائلر اور 9 فائلر کا مسئلہ آئے گا تو اس صورتحال کے نتیجے کے اندر والدین کے اوپر خاصا برڈن پڑتا ہے. ٹریڈرز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ظاہری بات ہے اب اگر ہم ان چیزوں کو بیچتے ہیں تو انہیں 1 یا 2% کا معمولی سا ٹریڈرز کیا بتاتے ہیں، تاجر کیا موقف رکھتے ہیں، اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انور خان صاحب، پہلے آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں چیئرمین اردو بازار ٹریڈرز ایسوسی ایشن ساجد یوسف صاحب. ساجد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، شارپنر ہو گیا، پینسل ہو گئی، ربر ہو گئی، پھر اسٹیشنری، بکس، کاپیز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس میں اضافہ مجموعی طور پر کتنا ہے، یعنی کہ ایک پیکج جی ایس ٹی کتنے لگائی ہے؟ پہلے تھا 0% نا، اب لگا دیے انہوں نے 18%. ٹھیک ہے، جی ایس ٹی مقصد 1 کروڑ کے تمام آئٹمس میں. جی یہ اسٹیشنری کی جو آئٹم ہے، جو را مٹیریل ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں نا، پہلے تھا 1 کروڑ روپے کے کنٹینر آتا تھا، آج وہ 1 کروڑ 18 لاکھ کا ہو گیا. اور گڈ فنش اگر منگواتے ہیں ہم تیار مال تو وہ ہمیں 10% لگ رہا ہے، یعنی 10 لاکھ روپے لگ گئے. اچھا، ایک پینسل کا پیکٹ 191 روپیز کا تھا، ٹھیک ہے، ابھی 215 روپے کا. یہ سمجھ لیں ہول سیل کے ریٹ پرائز بتا رہا ہوں. جو پینسل 15 روپے کی، 18 روپے کی، 20 روپے کی سیل ہوتی تھی، آج 30 روپے سے ٹاپ گئی ہے، 30 روپے کی ہو گئی. اور جو ذرا اٹریکٹیو سی ہوں گی، بڑی کیوٹ سی ہوں گی، وہ زیادہ مہنگی ہوں گی. بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا نا بہت غریب ملک ہے. مقصد یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے طلباء کا، کیونکہ یہ چیزیں اگر یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں اور بہت زیادہ استعمال کی چیزیں ہیں، میں تو یہ گورنمنٹ سے یہ میں درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ بھائی یہ ٹیکسز واپسی لیے جائیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ بھی ہماری جان نہیں چھوڑے. اب ہماری ایک کتابوں میں آ جائیں تو بک شاپ ہے، مثلا اس کے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، اس کی بکس پہ بھی 0.5% ایڈوانس ٹیکس لگ گیا ہے اور 2.5% نان فائلر. فائلر پہ 0.5% ایڈوانس ٹیکس، کوئی بھی مطلب فائلر لے گا وہ 0.5%.
اچھا ہول سیل کا یعنی ٹریڈرز کا نفع صرف 2.5% ہے. اگر جو مثال کے طور پر فائلر نہیں ہے وہ 2.5% دے دے گا تو کیا سیل کرے گا؟ آپ لوگوں کو اس پہ کیا ایشو آ رہا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی برڈن تو صارف پہ جائے گا. سب پہ ہمیں افسوس تو یہی ہوتا نا، مطلب ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے نا. اگر 18% جی ایس ٹی لگ گیا ہے اور 2.5% آپ یہ لگا دیں، 20-20.5% یہ ہو گیا، اور 6% کی اور تیاری ہے ابھی عنقریب 6% ریٹ اور بڑھا رہے ہیں. وہ کیوں؟ بس کوئی ٹیکسز کے معاملات ہیں وہ جو کنٹرول میں نہیں آ رہے، جو ٹیکس ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہے کسی کے. تو اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بھائی یہ ٹیکسز سے ہمارے ایجوکیشن جتنے بھی خواہ اسٹیشنری ہو، یہ بکس یہ ختم کی جائیں، اور ہمارے کو جو ہمارے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا سہولت دی جائے. پورے ورلڈ کے اندر سہولت دی جاتی ہے ایجوکیشن کو. نہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے؟ اگر حکومت تو چاہتی ہے نا کہ جس طریقے سے سیلریڈ کلاس ہے اسی طریقے سے ہر طبقے پر ٹیکس لگایا جائے، تو آپ کے اوپر اس کے علاوہ ٹیکس وہ کس طرح سے آپ سے وصول کر رہے ہیں؟ سر اب یہ جیسے ایک موبائل ہے، آپ 1 لاکھ کا کر دیں نا، کیوں 20,000 کا دے رہے ہیں؟ ایک گاڑی 1 کروڑ کی کر دیں. کوئی ضروری ہے کہ پینسل نہیں مثلا نہیں استعمال کریں گے نا لوگ، جو بسیں چل رہی ہیں استعمال کریں، پیدل جائیں. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہاں پر ٹیکسز نہیں ہیں؟ ہاں وہ اتنا سستا موبائل اتنا سستا ہے جو ایک استعمال کی چیزیں نہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے اس موبائل. کیا ضروری ہے؟ مثال جب نہیں تھا موبائل کے دنیا میں زندگی نہیں تھی. آج کل تو موبائل کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے. بچے تک میں یوز صرف کر آپ سے جو بات جاننا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ سے سوال کیا کہ اس سے پہلے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہر طبقے سے ٹیکس لے، صرف سیلریڈ کلاس سے نہیں. تو آپ کے اوپر یہ تو سیلز ٹیکس انہوں نے لگایا، اس کے علاوہ کس طرح سے آپ سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے؟ یہی بتایا میں نے، 2.5% اور 0.5% ایڈوانس ٹیکس بھی لے رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی یہ ٹیکسز ابھی جو تاجر دوست اسکیم میں ٹیکس لائے ہیں 100 روپے اور 10,000 روپے. جی سر. تو آپ سے کتنا آپ کس بریکٹ میں آتے ہیں؟ نہیں ہم تو الحمدللہ مجھ سے فائلر ہے نا، ہم تو نہیں 100 میں آتے ہیں، 500 میں آتے ہیں، 10,000 میں آتے ہیں. کس بریکٹ میں آ رہے ہیں؟ ایسٹیمیٹ کیا آپ لوگوں نے؟ یہ تو ابھی تو ہم نے اندازہ ہی نہیں. ابھی لگے گا تو پتہ چلے گا. ابھی تک تو مصف فائنل کوئی چیز چلیں سامنے واپس آ جاتے ہیں، ہم آپ کو واپس لے آتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اس میں طریقہ کار ایک ہونا چاہیے. دیکھیں ٹیکس جو ہے وہ دینا صرف سیلریڈ کلاس کا فرض نہیں ہے، ظاہر ہے سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے نا اس میں. تو ایسے میں کوئی طریقہ کار ایسا بیان کریں کہ جو حکومت کے لیے قابل عمل بھی ہو. حکومت نے دے تو دیا 25% رعایت. تو بتائیے کیا بات یہ ہے کہ میں سجیشن دیا یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں نہیں ہونا چاہیے ٹیکس، کیونکہ جتنا آپ ایجوکیشن میں لگائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایجوکیشن عام ہوگی تو آپ کو ملک ترقی کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کئی بہت ساری جگہ پہ ٹیکسز ہے نا. آپ بجلی کے بل اٹھا کے دیکھ لیں، کیا ٹیکسز نہیں ہیں؟ کیا مثلا اچھا کون سی ایسی چیز ہے کیا ہم پیپر لے رہے ہیں امپورٹ کر رہے ہیں ٹیکس نہیں ہے؟ تو وہ اکراس دا بورڈ سب کو لانا چاہ رہے ہیں نا. اب مقصد ایک بچہ ایک اسٹوڈنٹ یہ طالب علم مقصد اس کا کیا قصور ہے جتنے دیکھیں نا یہاں پہ تو اگر ایک چیز ٹیکس 18% لگا، 2.5% یہ 20% ہو گیا. کمپنیاں 5 سے 10% اور ریٹ بڑھا دیتی ہیں. تو آپ کو ریٹ بڑھانے پڑیں گے؟ نہیں ہمیں نہیں، جو بڑھا رہے ہیں نا، جو مقصد کمپنی ہیں جو جیسے بہت بڑی بڑی کمپنی ہے، ڈکس ہے، ڈالر ہے، اچھا پیانو ہے، پکاسو ہے، تو یہ اسٹیشنری کی بڑی بڑی کمپنی ہے نا. اب یہ جب ٹیکسز دے رہی ہیں، اب یہ پہلے دیکھیں 0% تھا جی ایس ٹی، آج انہوں نے 18% کیا تو انہوں نے 10 سے 12% اپنے ریٹ. اگر جی ایس ٹی کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم کر دی جائے تو آپ مطمئن ہوں گے؟ ہاں نا بالکل بالکل کم ہونا چاہیے، سب کو فائدہ ہوگا نا، اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہوگا. ہماری تو بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے ہم تو ٹیکس بھر رہے ہیں. ہم تو کراچی شہر کے ویسے بھی تمام تاجر کوئی ایسے نہیں جو ٹیکس سے دور ہو، ہر چیز میں ٹیکس دے رہے. صحیح بات. المیہ دیکھیں ظاہر ٹریڈرز جو ہیں ان کو بھی عوام کا دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے طالب علم پہ یہ تمام تر جو آئٹمز ہے جس پہ جی ایس ٹی لگ گیا ہے. ایک تو آلریڈی آپ کی ٹیکس سیلری سے جا رہا ہے، دوسرا ٹیکس آپ بجلی کے بلوں میں دے رہے ہیں، پھر اس میں پتہ نہیں کتنے ٹیکس ہیں، پھر آپ اس جی ایس ٹی ہر جگہ دے رہے ہیں. تو یہ کچھ ذرا بات چیت کر کے معاملہ حل کریں تاکہ ایجوکیشن جو ہے وہ تو فری آف کاسٹ ہونی چاہیے. جب آپ ٹیکس پیئر سے ٹیکس لیتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے، بٹ کیا ایسا نہیں ہوتا. ساجد صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے تاجروں کی آواز اٹھائی.